مودی حکومت مغل شہزادے دارا شکوہ کی قبر تلاش کر رہی ہے۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے صاحبزادے اور مغلیہ روایت کے مطابق اپنے والد کے بعد تخت کے وارث تھے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے وقت کے مورخین کی تحریروں اور بعض دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دارا شکوہ کو دلی میں ہمایوں کے مقبرے میں کہیں دفن کیا گیا تھا۔ مودی حکومت نے دارا کی قبر کی شناخت کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو لٹریچر، آرٹ اور فن تعمیر کی بنیاد پر ان کی قبر کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے صاحبزادے اور مغلیہ روایت کے مطابق اپنے والد کے بعد تخت کے وارث تھے۔ لیکن شاہ جہاں کی بیماری کے بعد دوسرے شہزادے اورنگ زیب نے اپنے والد کو بادشاہت سے معزول کر کے انہیں آگرے میں قید کر دیا تھا۔ اورنگ زیب نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور تخت نشینی کی جنگ میں دارا شکوہ کو شکست دی اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ شاہ جہاں کے شاہی مورخ محمد صالح کمبوہ لاہوری نے اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ میں لکھا ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ کو جب گرفتار کر کے دلی لایا گیا تو جسم میں نازنین پر میلا کچیلا لباس تھا۔ یہاں سے اسے نہایت سرگردانی اور برگزشتہ بختی کی حالت میں ہاتھی پر سوار کر کے خضرآباد پہنچایا گیا۔ کچھ عرصہ ایک تنگ و تاریک گوشہ میں مقیم رہا کہ تھوڑے ہی دنوں میں قتل کیے جانے کا حکم صادر ہوا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ چند جلاد اس عالی جاں کو قتل کرنے کے لیے داخل زنداں ہوئے اور دم بھر میں اس کے گلے پر خنجر پھیر کر حسن و جمال کی اس تصویر کو خاک میں ملا دیا۔ اسی میلے خون آلود لباس میں جو وہ پہنے ہوئے تھے اس کی نعش کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس عہد کے ایک اور مورخ محمد کاظم ابن محمد امین منشی نے اپنی کتاب عالمگیر نامہ نے بھی دارا کی قبر کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں دارا کو ہمایوں کے مقبرے میں اس گنبد کے نیچے دفن کیا گیا جہاں شہنشاہ اکبر کے بیٹے دانیال اور مراد دفن ہیں اور جہاں بعد میں دوسرے تیموری شہزادوں اور شہزادیوں کو دفن کیا گیا۔ پاکستان کے ایک اسکالر احمد نبی خان نے سن 1969 میں لاہور میں دیوان دار شکوہ کے نام سے ایک مقالے میں دارا کی قبر کی ایک تصویر شائع کی تھی۔ ان کے مطابق شمال مغربی چیمبر میں واقع 3 قبریں مردوں کی ہیں اور ان میں سے جو قبر دروازے کی طرف ہے وہ دارا شکوہ کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دارا شکوہ کی قبر شناخت کرنے میں اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہمایوں کے وسیع مقبرے میں ہمایوں کے علاوہ متعدد قبریں بھی ہیں اور ان میں سے مقبرے کی وسط میں واقع صرف ہمایوں کی ہی ایک ایسی قبر ہے جس کی شناخت ہوئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مورخ پروفیسر شیری موسیٰ کہتے ہیں چونکہ ہمایوں کے مقبرے میں کسی بھی قبر پر کتبہ نہیں لکھا ہوا ہے اس لیے کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ حکومت نے دارا کی قبر کی شناخت کے لیے آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں شعبہ آثار قدیمہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر سید جمال حسین بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً 150 قبریں ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے۔ یہ شناخت کی پہلی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمایوں کے مقبرے کی اصل محراب کے نیچے جو چیمبر بنے ہوئے ہیں وہاں ہم قبروں کا جائزہ لیں گے، ان کا ڈیزائن دیکھیں گے، اگر کوئی تحریر ہے تو اسے تلاش کریں گے۔ آرٹ اور فن تعمیر کے نقطہ نظر سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ دارا کی قبر کا تعین کیا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی حکومت کو دارا کی قبر کی تلاش کیوں ہے؟ دارا شکوہ شاہ جہاں کے وارث تھے۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ فلسفے، تصوف اور روحانیت پر عبور رکھتا ہو۔ ان کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق
وہ اپنے عہد کے سرکردہ ہندوؤں، بدھ، عیسائی اور مسلم صوفیوں سے ان کے مذہبی تصورات پر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں ہندو مذہب میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ وہ سبھی مذاہب کو برابری کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بنارس سے پنڈتوں کو بلا کر ان کی مدد سے ہندو مذہب کے درجنوں فلسفیانہ کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا۔ یہ فارسی ترجمے یورپ پہنچے اور وہاں ان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس سے اس کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ انڈیا میں دارا شکوہ کو ایک اعتدال پسند کردار تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے ہندو مائل مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر اورنگزیب کی جگہ دارا شکوہ مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھتے تو ملک کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ یہ مورخین اورنگزیب کو ایک سخت گیر، بنیاد پرست اور متعصب مسلم سمجھتے ہیں، جو بقول ان کے ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے اور جنہوں نے متعدد مندروں کو مسمار کیا تھا۔ یہ مورخین یہ تصور موجودہ دور کے سیاسی بیانی میں مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ بی بی سی نے جن مورخین سے بات کی، ان کے خیال میں اورنگزیب کے برعکس دارا شکوہ ہندو مذہب سے متاثر تھے اور وہ ہندوؤں کے مذہبی تصورات کا احترام کرتے تھے۔ ہندو نظریاتی تنظیم RSS، وزیر اعظم مودی اور ان کی حکمران جماعت بی جے پی انڈیا میں مسلم حکمرانوں کے تقریباً 700 سالہ دور حکمرانی کو ہندوؤں کی غلامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلم حکمران کے دور، بالخصوص مغلیہ حکمرانوں اور واقعات کو اکثر انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ بیانیہ تخلیق کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ دارا موجودہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ انڈیا کی مٹی میں گھل مل گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی حکومت دارا کی قبر کا کیا کرے گی؟ مودی حکومت دارا شکوہ کو ایک مثالی لبرل مسلم کردار تصور کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دارا کو مسلمانوں کا رول ماڈل بنانا چاہتی ہے۔ ان کے خیالات کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ مغل شہزادے کی قبر کی شناخت کے بعد مذہبی ہم آہنگی کا کوئی سالانہ میلہ یا کوئی پروگرام شروع کیا جائے۔ حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما سید ظفر اسلام کہتے ہیں، دارا شکوہ کے ایک ایسا انسان تھا جس نے سبھی مذاہب کا مطالعہ کیا اور امن کی ایک مہم چلائی۔ وہ سبھی مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتے تھے۔ اس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ آج کے مسلم معاشرے میں بھی دارا جیسے سوچ اور فہم کی شدید ضرورت ہے۔ دارا شکوہ کو مسلمانوں کا رول ماڈل بنا کر پیش کرنے کا تصور اس مفروضے پر قائم ہے کہ مسلمان انڈیا کے مذاہب اور یہاں کے رسم و رواج میں پوری طرح گھل مل نہیں سکے اور اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے۔ تاہم چند ناقدین یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ دانشوروں کو ان کے اعتدال پسند اور مذہبی یکجہتی کے تصورات کے لیے صرف مسلمانوں کا ہی کیوں، پورے ملک کا رول ماڈل کیوں نہیں بنایا جائے؟